ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر صدق اللہ العظیم۔ تصوف اور سلوک کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد دل میں اللہ جل شانہ کی ایک خاص قسم کی محبت پیدا کرنا ہے، اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا طرز اور طریقہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ سارے کام جو اس کو پہلے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس کے لیے بظاہر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے وہ چھوڑنی آسان ہو جاتی ہیں، جس کو اپنانا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی طبیعت اور اپنی نفس کی اور اپنی خواہشات کی اسیری سے نکل کر حقیقی معنوں میں اللہ جل شانہ کی اطاعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مضبوط، مستحکم اور مختصر راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، کہ انسان اللہ جل شانہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو عقلی محبت کہا گیا ہے۔ عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقلاً، فکراً، نظریتاً، نظریے کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کے تعلق کو تمام تعلقات پر فائق سمجھتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کی کیفیت ہے کہ وہ سمجھتا ہے، زبان سے کہتا ہے اور عقلاً اس کو تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ جل شانہ کا تعلق تمام تعلقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اللہ بڑا ہے یا اس کی کسی اور محبوب ترین رشتے کا نام لیں تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ بڑا ہے۔ کسی سے پوچھیں نا اللہ بڑا ہے یا تمہاری ماں بڑی ہے تو کہے گا اللہ بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے یا تمہاری اولاد بڑی ہے تو کہے گا اللہ بڑا ہے۔ یا اللہ بڑا ہے اور تمہارا مال بڑا ہے تو وہ کہے گا اللہ بڑا ہے۔ یہ اس کو عقلی تفوق کہتے ہیں، عقلاً انسان اس بات کو مانتا ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان کے اوپر طبعاً اس پر آ جانا ہے۔ طبعاً آنے میں اور عقلاً آنے کے اندر بڑا فرق ہے۔ عقلاً ہر مسلمان کوئی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ سے بڑی کسی اور چیز کو مانتا ہو۔ کیسے مسلمان ہو سکتا جو یہ کہے کہ نہیں دنیا میں اللہ سے بڑا بھی کچھ اور ہے؟ تو ظاہر بات ہے تو اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اللہ اکبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس بات کو انسان عقل کی بجائے اس کا مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کا نفس اور اس کا باطن اس بات کو مان لے۔ اس کا عملی نمونہ یا اس کی عملی آزمائش یا اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی بات، اللہ تعالیٰ کا حکم یا دین کا کوئی تقاضا وہ انسان کے کسی نفسانی جسمانی تقاضے یا کسی خواہش یا کسی انسان کے اندر کی کسی طبعی تقاضے سے ٹکرا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جن لوگوں نے اللہ جل شانہ کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کے ہم واقعات سنتے ہیں تو آج بھی ہمارا اس سے جو ہے وہ ایمان اور جذبہ بنتا ہے۔ ان حضرات کو اصل میں یہی کیفیت حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے انسان کو، پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یعنی اس کی پھر دنیا کے اندر کوئی لیت و لعل والی یا بہانے بازی والی یا تاخیر کرنے والی یہ طبیعت نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ انشورنس کمپنی کے اندر جاب جائز ہے یا ناجائز؟ تو میں نے کہا کہ ناجائز ہے، لیکن جب تک تمہیں دوسری جاب نہیں ملتی تو اس وقت تک تم اس کو کہتے ہیں جی میں نے آپ سے یعنی یہ مشورہ نہیں مانگا کہ میں کیا کروں گا اور میرا کیا بنے گا، مجھے آپ صرف اللہ کا یہ حکم بتائیں کہ
کہ یہ نوکری کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جی ہے تو حرام، لیکن اب میں اس کے لیے چاہ رہا تھا کوئی جو اس کو رستہ نکل سکتا ہے اس کے لیے. تو کہتے نہیں، یہ اگلی بات تو نہیں سنتا تھا. کہتا بس مجھے یہ بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو کہتے میں نے کہا سیدھی سی بات ہے. جو تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو میں نے کہا حرام ہے. کہتا بس پہ قصہ ختم. پھر یہ نہیں ہے کہ جی کب تک جب تک کوئی اور ملے مجھے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. کہتے جاتے مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے ضرور میرے گزران کے لیے کوئی حلال رستہ بھی رکھا ہوا ہوگا. جب یہ حرام ہے، طے ہو گیا کہ حرام ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد حرام رزق کے حوالے کر دیا. اس نے ضرور میرے لیے کوئی حلال شکل بھی رکھی ہوگی، کوئی حلال روزی بھی میری ہوگی. جب مجھے پیدا کیا دنیا میں میرے لیے کوئی حلال روزی بھی پیدا کی ہوگی. تو میں کیوں اپنے اس حلال کی تلاش کی بجائے وقتی طور پر ہی صحیح، تو میں کیوں اس کے اندر. تو مولانا نے لکھا ہے کہ مجھے بڑا اس کی اس ایمانی کیفیت کے اوپر، حالانکہ کہتے ہیں اس کی ظاہری شکل کسی بہت ہی دینداری والی، جو ہمارے ہاں جو گیٹ اپ کہتے ہیں، وہ اس سے نہیں پتہ چلتا تھا اس کے کہ وہ کوئی بہت ہی دیندار بندہ. عام نوجوانوں کی جیسی شکل ہوتی ہے ویسی تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ کسی کو اللہ جل شانہ کا ایک ایسا خاص تعلق نصیب ہو جائے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا، اللہ جل شانہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کا، اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں کی ہیں قرآن پاک میں اس کا، پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کا ایک خاص قسم کا یقین نصیب ہو. اس کا تعلق ایک خاص قسم کے یقین کے ساتھ ہے. اور وہ جس کو مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں پھر بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں. اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے اس سے اچھا معاملہ ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ جل شانہ کے معاملے کے اندر بس کسی اندیشوں اور فکروں کا شکار رہتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. ایک آدمی کبھی یہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اللہ جل شانہ پھر اس کو نہیں کرتے. کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، پورے دل کے تیقن کے ساتھ کہتا ہے، اللہ اس کو کر دیتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص قسم کا تعلق. یہ تعلق 1400 سال سے مشائخ عظام کا اور علماء کا یہ تجربہ ہے اور ان کا مشاہدہ ہے. قرآنی آیات اور احادیث تو اس پر دلالت کر ہی رہی ہیں کہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے بڑا تیز رفتار پیدا ہوتا ہے. کوئی آدمی باقاعدگی کے ساتھ ذکر کرے اور پابندی کے ساتھ کرے، اور جو ذکر کا مقصود ہے وہ اس کو ملے. ذکر کا مقصود کیا ہے؟ دیکھیں ذکر کیوں کیا جاتا ہے. ایک تو مسنون اذکار ہیں، وہ تو ویسے ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا. اور یہ جو تصوف اور سلوک والا ذکر ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کی یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کنسنٹریشن جس کو کہتے ہیں. کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا نام لے تو اس وقت اس کے یہ صرف اسم نہ ہو، اس میں مسمہ نہ ہو جو اس کی زبان پر آیا. ہر دفعہ نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا، اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا تقدس، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وہ اپنی پوری ذات و صفات کے ساتھ اس کے قلب کے اوپر جلوہ گر ہو جائے ہر دفعہ نام لیتے. اس لیے جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ جب کبھی بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر، بال کو رونگٹا کہتے ہیں. ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور وہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ ساری قرآن نے صفات بیان کی ہیں اہل ایمان کی کہ جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ کیفیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ اسی ذکر کے رستے سے. اس کے لیے کوئی ظاہر بات ہے، اس کے لیے کوئی بازاری دوائی تو ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ کوئی ٹیبلٹس لے لے تو یہ پیدا ہو جائے گی، یا کوئی کیپسول لے لے تو پیدا ہو جائے گی. اس کی تو اپنا یہی طریقہ ہے کہ ذکر اللہ جل شانہ کا ایسے طریقے کے ساتھ کیا جائے، ایسے اہتمام کے ساتھ کیا جائے اور سیکھ کر کیا جائے. اور پھر ہر دفعہ مشائخ جو ذکر سکھلاتے ہیں اس کے اندر وہ اس کے ساتھ تصور بھی سکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ تصور کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے. تو یہ کرتے 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 انسان کو اس کی وہ کیفیت بالآخر بن جاتی ہے. اس میں اس کو 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اس کو سب سے پہلے اخلاص چاہیے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے کوئی مقصد نہیں ہے. بعض لوگ اللہ تک پہنچنے کی بجائے بزرگ بننا چاہتے ہیں، تو بزرگ بننا تو کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ وجہ اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر استقامت چاہیے ہوتی ہے.
پابندی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. اس میں ایک دن کا ناغہ بھی انسان کو واپس وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا تھا. تیسرا اس کے اندر کسی کی رہنمائی چاہیے ہوتی. 3 چیزیں اس کی بنیادی شرائط کہ اخلاص ہو، پھر استقامت ہو، اور تیسرا یہ کہ رہنمائی ہو کسی کی. کیونکہ اس کے اندر بعض اوقات چونکہ انسان ہے، اس میں بعض اوقات کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جو انسان کے حق میں خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں. ذکر کرنے والوں کو کچھ چیزیں پیش آتی ہیں، بسا اوقات مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف تصورات آتے ہیں. کوئی روشنیاں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے. اور جو جس کی کنسنٹریشن جتنی جلدی مرتکز ہوتی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں مرتکز ہونے کو، ہاں، یعنی وہ جتنی جلدی کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے، اتنی جلدی ان کو کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جن کی کنسنٹریشن مرتکز نہیں ہوتی، توجہ جن کی ایک نقطے کے اوپر جلدی جمع نہیں ہوتی، ان لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں چلتا ذکر کا. اس لیے کہ اس کا تعلق، یہ سارا کھیل توجہ کا ہے، توجہ کے ساتھ. اسی لیے اس میں کچھ عمر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. ایک ہی ذکر اگر ایک 40 سال کا بندہ کر رہا ہے اور وہی ذکر اگر آپ ایک 16 سال کے بچے کو دے دیں تو دونوں کی کیفیات کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اس لیے مشائخ کا کام ہی یہی ہوتا ہے. وہ بندہ دیکھتے ہیں، اس کی عمر دیکھتے ہیں، اس کا مزاج دیکھتے ہیں، اس کی طبیعت دیکھتے ہیں، اس کا ضبط، اس کا حوصلہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ذکر تجویز کرتے ہیں کہ یہ کتنا ذکر ایسا ہوگا جو اس کے لیے مفید ہے. اس ڈوز کو کم کر دیں تو اثر نہیں نکلے گا، زیادہ کر دیں تو ریئیکشن ہو جائے گا. بالکل اس کی مثال دنیاوی دوائیوں کی طرح ہوتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بندے کو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ جائے خود بھی بیمار ہے اور اس کا بچہ بھی بیمار ہے، تو ڈاکٹر اس کے بچے کو کوئی اور دوائی لکھ کے دے رہا ہے، اس کو کوئی اور لکھ کے دے رہا ہے، تو یہ کہیے کہ آپ نے الگ الگ ایک ہی نسخہ دونوں کو لکھ کر دیں. تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک نسخہ نہیں لکھے، کیونکہ اگر بچے کی دوائی اس بڑے کو دے گا تو اس پر اثر نہیں کرے گی، اور بڑے کی دوائی اس بچے کو دے گا تو اس کا تو کام ہی تمام ہو جائے گا. تو جیسے جسم کی علاج میں دوا کا ایک خاص مقدار بھی ہوتی ہے، دوا کا انتخاب بھی ہوتا ہے. ایک ہی مرض کے اندر ڈاکٹرز مختلف لوگوں کے لیے مختلف دوائیں تجویز کرتے ہیں. دیکھیں نا، کسی کو کسی کمپنی کے اینٹی بایوٹک کہیں گے کہ آپ فلانی اینٹی بایوٹک لے لیں، کسی کہیں گے آپ فلانی. بعض لوگ ڈاکٹروں کو بتاتے ہیں کہ مجھ پر آگمنٹن نے اثر نہیں کیا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر فلانی لیں اگر آپ پر یہ اثر نہیں کرتا. بالکل اسی طرح کا معاملہ روحانی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ بھی روحانی مرض ہی ہے. تو روحانی جسے جسمانی مرض ہے وہ روحانی مرض ہے. اس میں 2-3 چیزیں اس سے اور بھی بڑی ملتی جلتی ہیں. دیکھیں، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنی بیماری کی علامات بتاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جا کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائیں اور اسے کہ ڈھونڈو بیماری کدھر ہے میرے اندر، تو کیا کرے گا بیچارہ. ایسے ہی یہ جو روحانی علاج ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنی بیماری بتانی پڑتی ہے. اور اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لفظ استعمال کیا ہے، اطلاع. انہوں نے تو 2 لفظوں میں سارا معاملہ بند کر دیا ہے اصلاح کا. انہوں نے کہا کہ اطلاع ہے اور اتباع ہے. اطلاع ہے اور اتباع. کیا اطلاع کا مطلب کیا کہ آپ اپنے مسائل بتائیں گے، اور اتباع کا مطلب کیا کہ پھر جو علاج تجویز ہوگا اس کو آپ کریں گے. یہ نہیں کہ سن لیا اور چھوڑ دیا. اس میں بھی اس کی مماثلت ہے دنیاوی اس سے کہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ مجھے گلے میں درد ہو رہا ہے، مجھے انفیکشن محسوس ہو رہا ہے، یا چلے آپ کو انفیکشن کا لفظ نہیں بھی آتا، آپ بالکل کوئی دیہاتی آدمی ہو تو بھی وہ بتاتا ہے مجھے گلے میں درد ہے. ڈاکٹر کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا اس کو کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے. وہ اس کا گلا دیکھتا ہے تو اس کو انفیکشن نظر آ جاتا ہے، دعا دیجیے. کوئی اور بندہ کچھ بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کی آنکھیں ٹیسٹ کرواتا ہے بعض اوقات، کیونکہ آنکھیں کمزور ہونے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. تو اس طرح علامات کے ذریعے سے بیماری کو پہچانا جاتا ہے. ایسے ہی ہماری جو اصلاحی اور روحانی مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی علامات بیان کی جاتی ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے. اسی سے ملتا، یعنی اسی کے حساب سے اس کا علاج تجویز ہوتا ہے. اور اس علاج پر جو بندہ مداومت یعنی پابندی، استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس سے نکل آتا ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ اس معاملے میں اس سے علاج اس کا ہو جاتا ہے. اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر مشائخ کے.
بعض حضرات کی رائے یہ ہے، یہ خود ایک اجتہادی فن ہے، تصوف اور سلوک کا جو فن ہے یہ خود ایک اجتہادی چیز ہے۔ اجتہادی کا مطلب کیا کہ اس کے اندر مشائخ نے اپنے تجربات کیے ہیں اور ان تجربات کے اپنے اپنے نتائج ہیں۔ مثلا یہ کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ایک ایک نفسانی مسئلے کا الگ الگ علاج ہوگا، کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کے اندر حب مال ہے یا حب جاہ ہے یا تکبر ہے یا غرور ہے یا اور اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ ایک ایک چیز کا باقاعدہ علاج ہوگا۔ بعض حضرات کی رائے ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی تھا، وہ ایک چیز لیتے تھے پہلے، اور مثلا کسی نے کہا کہ میرے اندر حسد ہے، میں حسد مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے، کوئی مجھ سے آگے نکل جائے تو مجھے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور صرف تکلیف ہونے کو تو حسد نہیں کہہ سکتے، لیکن بلکہ اس بندے کے بارے میں کچھ منفی جذبات کا پیدا ہونا، وہ ایک تو یہ کہ بندے کو ویسی اپنی شکست پر افسوس ہونا کسی معاملے کے اندر، یا پیچھے رہ جانے پر افسوس ہونا، اس کو تو حسد نہیں کہتے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ جس آگے نکل جانے والے کے بارے میں دل کے اندر منفی جذبات کا پیدا ہونا، اس کی پھر مختلف درجات ہیں۔ تو وہ اس حسد کو سب سے پہلے، مطلب ایک بندہ پہلے اپنے سارے مسائل بیان کرتا تھا، تو وہ اس میں سے سب سے جو اہم سمجھتے تھے جس کا امیڈیٹ علاج ہونا چاہیے، وہ اس کا علاج تجویز کرتے تھے۔ اس دوران وہ اس سے کوئی اور بات نہیں سنتے تھے۔ اگر وہ کہے کہ جی یہ مسئلہ بھی ہے تو اکثر ایک ڈانٹ کا خط اس کو لکھتے تھے کہ ابھی فی الحال تمہارا ایک بات کا علاج ہو رہا ہے، اس کو اپنے اختتام تک پہنچنے دو، پھر دوسری چیز کا ذکر کرنا۔ ایک طریقہ یہ ہے مشائخ کا رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر کی کثرت سے، کثرت ذکر کے ذریعے سے اخلاق رذیلہ کو من حیث المجموع، مجموعی طور پر اس کو مغلوب کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے۔ انسان کے اندر جو اخلاق رذیلہ جتنے بھی ہیں، چاہے 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، ان سب کو ذکر اتنا زیادہ کیا جائے کہ وہ جو اخلاق رذیلہ کی یا جو نفسانیت کی جو اٹھان ہے وہی مغلوب ہو جائے۔ ایک طریقہ بعض حضرات کا یہ ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کا علاج نہیں کرتے، وہ ذکر کراتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کراتے ہیں کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی مقدار بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کے اندر یہ اخلاق یہ برے اخلاق جو ہیں، نفسانیت جو ہے اور جو شیطانیت جو ہے، یہ آہستہ 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 مغلوب ہوتے 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 کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ ختم ہو جاتی۔ ختم تو دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ انسان میں ہر وقت برائی کا پوٹینشل موجود رہتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ۔ اصل کیا ہوتا ہے کہ اس کو مغلوب کر کے اس کو کنٹرول میں لے آیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں وہ اس باغ کو کوئی بندہ بھی چھوڑ دے گا، اس باغ کو چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے، تو اس باغ کو جہاں وہ چھوڑے گا تو وہ واپس اپنی اس پر چلا جائے گا۔ کتنی مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے مشائخ کی زندگی کسی مرحلے پر جا کر کسی آزمائش کا شکار ہو جانے کی، اور اس آزمائش کے شکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کی پکڑ ہوتی ہے انسان سے، یہ جب انسان نیکی تقوی کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ میں تو بڑی محتاط زندگی گزار رہا ہوں، لوگوں کو دیکھے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور میں تو بڑا، یہ خیال جب آتا ہے کبھی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج کرتے ہیں انسان کا، اور کسی آزمائش میں اس کو بعض اوقات ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شیخ کا قصہ بیتی کے آخر کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور حج کے اوپر مریدوں کی بڑی جماعت ساتھ تھی، اور کہیں پر رستے کے اندر رکے تو وہاں ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا، اور بس کوئی ان کی آزمائش اور شامت آئی بھی تھی، یہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے، اور پھر ایسے ہو گئے کہ مریدوں کو وہیں سے کہا کہ تم واپس جاؤ یا تم لوگ حج پہ جاؤ، اور یہ کہا مریدوں سے کہ میری نسبت سلب ہو گئی ہے، میری جو نسبت تھی اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی، وہ مجھے پتہ چل گیا وہ سلب ہو گئی ہے،
اب تم لوگ اپنے لیے شیخ ڈھونڈو، میری چھٹی ہو گئی ہے مشیخت سے۔ اور پھر وہ ان کے مرید کہتے ہیں کہ ہم جس عصا کے اوپر ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، عصا پکڑ کے خطبہ دیتے نا علماء، کہ اسی عصا سے ہم نے ان کو اس عیسائی لڑکی کے خنزیر چراتے ہوئے دیکھا۔ وہی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے خنزیروں کی خدمت کرو۔ خیر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی، وہ واپس آ گئی۔ نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے، بڑا مشہور قصہ ہے۔ اندلس کے کوئی بزرگ تھے، کوئی اللہ والے، کوئی نیک آدمی تھے، لیکن آزمائش میں آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دیتا کسی کو کہ اب آپ کی اتنی اصلاح ہو گئی ہے کہ اب آپ کے دوبارہ گمراہ ہونے کا امکان ہی ختم ہو گیا، یا اب آپ کی ایسی اصلاح ہو گئی ہے کہ بس اب جو ہے نا وہ نفس اور شیطان سے ہمیشہ کے لیے پیچھے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بس ایک روحانیت اتنی طاقتور کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے، روحانیت کو اتنا مضبوط کر دیا جائے، اتنا اس کو بڑھا دیا جائے کہ وہ غالب آ جائے نفسانیت پر اور شیطانیت پر اور انسان کے خواہشات پر اور اس کی شہوات پر، اس پر وہ غالب ہے۔ یہ مقصود ہے اس سارے ذکر اذکار کے اس پورے نظام سے۔ اور اس کے بغیر کوئی بھی دین کا کام، کسی بھی لائن کا، اس صلاحیت کے بغیر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے نفس کے چنگل سے ہی نہیں بچ سکا تو وہ دین کا جو بھی کام کرے گا نا تو اس کام میں بھی نفسانیت آ جائے گی، اور جب نفسانیت کسی بھی کام میں آئے گی اس کام کا بیڑا غرق کر دے گی۔ ایک آدمی کسی دینی کام کے اندر گیا ہے، لیکن وہاں اس کو کیسے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، کیسے وہ اپنے جذبات کا اور اپنے اندر کسی قسم کا بھی حب جاہ نہ آئے، شہرت نہ آئے، اخلاص نہ خراب ہو، اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، صلے کی تمنا یا ستائش کی پرواہ نہ ہو، یہ کیسے آئے گا اس کے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب ہم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے تھے، دیکھیں ختم نبوت کی جب تحریک چلی تھی پاکستان میں تو کتنی مقدس تحریک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع تھا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی حضور کی نبوت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو فرمایا کہ پورے ملک میں تحریک اپنے عروج پر جب پہنچ گئی، یعنی یہ اتنی بڑی تعداد میں اس تحریک نے لوگوں کو سڑکوں پر نکال لیا تھا کہ ایک سیکولر حکمران قادیانیوں کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، یعنی جس کے ایجنڈے پر ہی نہیں تھی یہ چیزیں، ان کے منشور میں نہیں تھی، لیکن لوگ اتنی قربانیاں لوگوں نے دی تھی اس تحریک کے لیے۔ ہم نے دیکھی تو نہیں، ہمارے تو اس سے پہلے کی باتیں، لیکن ہم نے اس کے قصے اور اس کی تاریخ اور اس کے واقعات سنے، علماء سے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں۔ 70s کے ابتدا کے اندر اور 60s کے آخر کے اندر یہ سارا زمانہ تقریباً اس تحریک کا دور ہے۔ تو جب تحریک اپنے عروج پر تھی تو اس تحریک کی قیادت اس زمانے میں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تھی جماعت، اس کی جو قیادت کر رہے تھے وہ مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ سے باہر کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس زمانے مفتی محمود صاحب تھے، وہ اس کی چیزوں کو پارلیمنٹ میں جو کام چل رہا تھا، اور حضرات بھی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی بھی تھے، پروفیسر غفور صاحب بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن قیادت ان کے ہاتھ میں تھی اس وقت۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جوانی کا واقعہ زمانہ ہے، کہتے ہیں ہم اسی تحریک کے ختم نبوت کے سلسلے میں کوئٹہ گئے ہوئے تھے۔ تو کوئٹہ کے اندر کہا کہ ہم چونکہ بہت بڑے بڑے پروگرام ہو رہے تھے پورے ملک میں، تو ہمارے پروگراموں کی جو خبریں تھیں وہ اخبارات کی جلی سرخیوں کے اندر آ رہی تھی، لیڈ جس کو کہتے ہیں لیڈ سٹوری اخبار کی، تو وہ یہی ہوتی تھی۔ مولانا بنوری کے بیانات ہوتے تھے، چونکہ وہ تحریکی قیادت کرتے تھے، حضرت بنوری کے ساتھ کوئٹہ گئے تھے۔ تو کہا کہ صبح اخبارات آئے، حضرت نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے اذکار وظائف وغیرہ اشراق تک کرتے رہے، تو میں نے اخبارات اٹھائے، پورے میزبانوں نے اخباروں کا پلندہ لا کر دیا، اس میں سارے اخبار تھے اس شہر کے، تو میں جس اخبار کو اٹھاؤں تو اس پہ لیڈ جو تھی وہ حضرت کا ہی بیان ہے، جس کو اٹھاؤں تو بیان ہے، جس کو اٹھاؤں تو بیان۔ تو کہا میں پورے اخبارات بڑی خوشی کے ساتھ حضرت کے پاس لے کر گیا، میں کہا حضرت بڑی کوریج دی ہے میڈیا نے آپ کے بیانات کو، جہاں بھی آپ نے جو بات کہی ہے قادیانیت کے حوالے سے، چونکہ بہت بڑے بڑے جلسے تھے اور بڑے بڑے جلوس تھے، تو وہ اخباروں کے اندر بہت زیادہ
آئے ہیں. تو کہا میں نے پرندہ حضرت کے سامنے پرندہ رکھا تو حضرت نے یوں ہاتھ منہ دوسری طرف کر کے ہاتھ سے اس کو اس طرح کیا اور مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب ان چیزوں سے ہی اخلاص خراب ہوتا ہے. ان چیزوں کی طرف بندے کی توجہ جاتی ہے کہ اچھا یہ تو بڑی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اسی سے اخلاص خراب ہوتا ہے اور اسی سے دینی تحریکات کی روح نکل جاتی. مولانا کہتے ہیں کہ اس وقت تک قادیانی کافر نہیں ہوئے تھے، تحریک چل رہی تھی، قربانیاں دی جا رہی تھی، جیلیں بھری جا رہی تھی، لاٹھیاں کھائی جا رہی تھی لوگ لیکن کہتے ہیں اس دن میرے دل کے اندر یہ آیا، جذبہ دل میں، یعنی یہ شدت سے پیدا ہوا کہ یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ. کا میں سوچتا تھا جس کی قیادت ایسے مخلص لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہو جو کہ اپنے اخلاص کی اتنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اس تحریک کو اللہ ناکام نہیں کرے. تو کہتے ہیں ویسے ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر. تو اس جذبے کے اس احسانی کیفیت اس کو کہتے ہیں. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا تو یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں. وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو حضور کو بتایا تھا، حضور سے پوچھا بھی تھا کہ مل احسان، پھر آپ نے خود ہی بتایا بھی، انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ الفاظ ہیں حدیث، اس کو حدیث احسان کہتے ہیں. تو احسان ایک کیفیت کا نام. اس کیفیت کے بغیر کسی بھی دینی کام کے اندر پائیداری، مضبوطی اور گہرائی نہیں ہوتی. سرسریت، سطحیت اور اوپرا پن ہوتا ہے. ظاہراً دین ہوتا ہے، باطن کے اندر انسان کے وہی مسائل ہوتے ہیں جو ایک نسبتاً بے دین آدمی کے ہوتے ہیں. یعنی بسا اوقات ہمارے بعض کاموں پر صرف دین کی ایک ریپنگ ہوتی ہے، ایک کور ہوتا ہے، بس نام دین کا ہوتا ہے، اوپر سے شکل دین کی ہوتی ہے، اندر سے حقیقی دینداری کس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی. اس کے وہ پیدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا اپنا باطن بدلا ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دیکھیں، ہم بھی جس طرح ہمارے کاموں کا ایک ظاہر اور باطن ہے، ہماری تحریکوں کا، ہماری تنظیموں کا، ہماری محنتوں کا، ہماری جماعتوں کا، ایسے ہی ایک فرد کا بھی ظاہر باطن ہے. جس بندے کا، جس فرد کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اس کے کاموں کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ کیسے میل کھا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایک سائنسی فارمولے کی طرح کی بات ہے کہ ایک آدمی کا اپنا ذاتی ظاہر اور اس کا ذاتی باطن، اس کی گفتار اور کردار، اس کی باتوں اور اس کے عمل کے اندر مطابقت نہیں ہے، موافقت نہیں ہے. تو جو وہ دینی کام کر رہا ہے اس کا ظاہر باطن کیسے ایک جیسا ہو سکے گا؟ اس کے لیے ذکر کے ذریعے سے جو طبیعت بنائی جاتی ہے، پابندی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرے اور اہتمام کے ساتھ کرے، وہ جو میں نے 3 شرطیں بتائیں، اخلاص بھی ہو، استقامت بھی ہو اور اتباع بھی ہو، یہ تینوں چیزیں اگر ہوں تو آہستہ آہستہ انسان کا یہ سفر اس کو بالآخر کیفیت احسان تک پہنچا دیتا ہے. اور یہی مقصود ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان کا تزکیہ ہو جائے اور کیفیت احسان اس کو حاصل ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق